بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2220 ہے اور آج سورۃ المعارج کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 36 تا 39، 36 to 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین كفروا قبلك مهطعین عن الیمین وعن الشمال عزین أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فما للذین، چنانچہ کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قبل کا آپ کی طرف، مہطعین تیزی سے دوڑتے آ رہے ہیں، عن الیمین دائیں سے، وعن الشمال اور بائیں سے، عزین گروہ در گروہ، ایتمعو کیا طمع کرتا ہے، کل امرئن ہر شخص، منہم ان میں سے، ان یدخلا کہ وہ داخل کیا جائے، جنت نعیم نعمت والی جنت، کلا ہرگز نہیں، انا بلا شبہ ہم نے، خلقناہم پیدا کیا ہے انہیں، مما اس چیز سے، یعلمون جسے وہ جانتے ہیں۔ ترجمہ ہے، تو اے پیغمبر ان کافروں کا کیا ہوگا کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، ٹولیاں بنا بنا کر۔ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی باغ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر ان کافروں کا کیا ہوگا کہ یہ آپ کی طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری بات، دائیں اور بائیں طرف سے ٹولیاں بنا بنا کر۔ تیسری بات، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی باغ یعنی نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ چوتھی بات، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ خود جانتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان عمدہ صفات والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کی حالات بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں ان کافروں کی کیا حالت ہے اور آخرت میں ان کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ چنانچہ دنیا میں تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارد گرد اور دائیں سے اور بائیں سے ہر طرف سے آپ کو جھٹلانے اور آپ کا انکار کرنے اور آپ کا مذاق کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح تکلیف دی جائے، آپ کو ایذا پہنچائی جائے، اور آپ کے پاس جب ہوتے ہیں تو بطور مذاق کے کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں جنت میں جائیں گے جیسا کہ یہ محمد کہتے ہیں، تو ہم بھی ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یعنی ان مشرکین و کفار کو اس بات پر یقین ہی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ان کے درمیان کیے جائیں گے، اور اس بات کو ناممکن خیال جانتے ہوئے مذاقاً یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان والے جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے ہی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا یہ لوگ اس بات کی خواہش میں ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا؟ کلا ہرگز نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسا سوچتے ہوں تو ان کا ایسا سوچنا بالکل بیکار ہے، عبث ہے، اس لیے کہ جنت تو ان لوگوں کا گھر ہے جو اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے، اس کی احکامات پر سچے دل سے عمل کیا کرتے تھے، اس کی منع کردہ چیزوں سے دور بھاگا کرتے تھے۔ یہ کافر لوگ تو ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کفر و شرک میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر کیسے انہیں یہ جنت دی جائے گی؟ ان کے حصے میں تو وہ جہنم کی آگ آنے والی ہے، جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اپنی ذات پر کس بات کا غرور ہے اور گھمنڈ ہے جو چڑھا ہوا ہے، کہ اور نشہ چڑھا ہوا ہے غرور کا، کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کے سامنے سر جھکانے کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں غرور اور تکبر کرنے سے پہلے اپنی پیدائش پر ذرا غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے، حالانکہ یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انہیں منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی پیدائش ہی ایک ناپاک قطرے سے کی گئی تو پھر غرور کس بات کا،
خیر یہ غرور کرتے ہیں تو کرتے رہیں، تکبر کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی برابر بھی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اور نہ ہی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا پائیں گے، بلکہ نقصان تو ان کا ہوگا کہ انہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔